غلام جیلانی اور محمد ایان، غلام جیلانی محمد ایان، نعرہ تکبیر، نعرہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کہاں رہتے ہیں اور آپ کہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ میرا نام محمد قاسم رضوی ہے، میں برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں، محلہ توڑی پورے میں رہتا ہوں۔ پیارے بھائی آپ بتائیے آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور آپ کہاں رہتے ہیں؟ میرا نام محمد ریاض ہے، میں برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں، محلہ پالیلی میں رہتا ہوں۔ پیارے بھائی کیا میں آپ سے کچھ دینی سوالات کر سکتا ہوں؟ جی پوچھئے، انشاءاللہ میں آپ کے سوالاتوں کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ یہ بتائیے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا گیا، اس کے بعد عرش اعظم اور قلم کو پیدا کیا گیا۔ سب سے پہلے زمین کا کون سا حصہ بنا؟ کعبہ معظمہ کا حصہ بنا۔ زمین میں سب سے پہلے کون سا پہاڑ بنا؟ جبل ابو قبیس۔ دن اور رات میں سب سے پہلے کس کی تخلیق ہوئی؟ رات کی۔ ساتوں دن میں سب سے پہلے کس دن کی تخلیق ہوئی؟ ہفتے کے دن کی۔ چاند اور سورج میں سب سے پہلے کس کو بنایا گیا؟ سورج کو۔ سب سے پہلے کس جانور کو پیدا کیا گیا؟ مچھلی کو۔ سب سے پہلے اذان کس نے پڑھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ زمین میں سب سے پہلے کون سا درخت ہوگا؟ زیتون کا درخت، بعض لوگ کہتے ہیں چھوارے کا درخت۔ سب سے پہلے سبحان اللہ کس نے کہا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سب سے پہلے سبحان ربی الاعلیٰ کس نے کہا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے۔ سب سے پہلے لفظ انا یعنی میں کس نے کہا؟ ابلیس نے۔ سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی؟ ابلیس نے۔ سب سے پہلے دھوکے بازی کس نے کی؟ ابلیس نے۔ سب سے پہلے غیبت کس نے کی؟ ابلیس ہی نے۔ سب سے پہلے کفر کس نے کیا؟ ابلیس نے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کے لباس کس کو پہنا جائے گا؟ ابلیس کو۔ سب سے پہلے کون سا گناہ صادر ہوا؟ حسد جو زمین پر قابل سے اور آسمان میں ابلیس سے صادر ہوا۔ سب سے پہلے خدا ہونے کا دعویٰ کس نے کیا؟ شداد نے۔ سب سے پہلے کالا خضاب کس نے لگایا؟ فرعون نے۔ سب سے پہلے سولی کی سزا کس نے دی؟ فرعون نے۔ سب سے پہلے ہاتھ پیر کٹوانے کی سزا کس نے دی؟ اس کا موجود بھی فرعون ہے۔ سب سے پہلے پکی اینٹ کس نے بنوائی؟ فرعون نے۔ سب سے پہلے چھینک کس سے آئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جس وقت روح آپ کی ناک میں پہنچی تو آپ کو چھینک آ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے سب سے پہلے کون سا کلمہ نکلا؟ جب آپ کو چھینک آئی تو آپ نے زبان سے کہا الحمدللہ، پہلے یہی کلمہ آپ کی زبان سے جاری ہوا۔ سب سے پہلے یرحمک اللہ کس نے کہا؟ خدا نے کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے چھینک کے جواب میں سب سے پہلے سلام کس نے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو کیا اور فرشتوں نے اس کے جواب میں علیہ السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے کس چیز کا لباس پہنا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے بھیڑ کے بالوں کو کاٹ کر اپنے لیے جبت تیار کیا اور حضرت حوا کے لیے ایک درع قمیص کے اور ایک اوڑھنی تیار کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد سب سے پہلے کون سا کھانا تناول فرمایا؟ گیہوں کی روٹی۔ سب سے پہلے کھیتی باڑی کا کام کس نے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سب سے پہلے گیہوں کی کھیتی کس نے کی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سب سے پہلے زمین میں پودا کس نے لگایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سب سے پہلے کپڑا بننے کا کام کس نے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام ہی نے۔ سب سے پہلے روپیہ اشرفی کس نے تیار کی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سب سے پہلے سر کا بال کس نے مڈایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے مڈایا اور مونڈنے والے حضرت جبرائیل امین تھے۔ سب سے پہلے کس نے لکھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ ماشاءاللہ قاسم بھائی آپ نے میرے سوالوں کے بہت اچھی طریقے سے جوابات دیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں آپ کے علم و عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ریاض بھائی آپ نے مجھ سے بہت اچھے سوالات کیے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں آپ کے علم و عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات۔ اسلام زندہ باد، برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ پائندہ باد۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور کہاں رہتے ہیں؟ میرا نام محمد عارش رضوی ہے، میں برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں اور ملک جمعہ والی میں رہتا ہوں۔ اور پیارے بھائی آپ بتائیں آپ کا نام کیا ہے اور کہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور آپ کہاں رہتے ہیں؟ میرا نام محمد اویس رضا ہے اور برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں، موضع گلڑیا میں رہتا ہوں۔
क्या प्यारे भाई मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी कीजिए, इंशाअल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप ये बताइए कुरान शरीफ की तिलावत करते वक्त किस रुख बैठना चाहिए? कुरान शरीफ की तिलावत करते वक्त किबला रुख होना चाहिए कि ये मुस्तहब है। आप ये बताइए तकिया या टेक लगाकर कुरान शरीफ पढ़ना कैसा है? तकिया टेक लगाकर कुरान शरीफ पढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि सीधा बैठकर खुशू और खुजू के साथ तिलावत करनी चाहिए। आप ये बताइए क्या लेटकर कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं? जी हाँ, लेटकर भी कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, जबकि पाँव सिमटे हुए हों। आप ये बताइए कुरान शरीफ की तिलावत शुरू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? कुरान शरीफ की तिलावत शुरू करने से पहले तहफ्फुज़ यानी औज़ बिल्लाह शरीफ और तस्मीह यानी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना चाहिए। आप ये बताइए वो कौन सी जगह है जहाँ कुरान शरीफ पढ़ना नाजायज है? निजासत की जगह गुस्ल खाना मसलन बैतुल खुला में कुरान शरीफ पढ़ना मना है। आप ये बताइए कुरान शरीफ की तरफ पीठ या पाँव करना कैसा है? कुरान शरीफ की तरफ पीठ या पाँव करना अदब के खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ये बताइए कुरान शरीफ की तिलावत के दौरान जमागी आ जाए तो क्या करना चाहिए? कुरान शरीफ की तिलावत के दौरान अगर जमागी आ जाए तो तिलावत मौकूफ यानी बंद कर दे, क्योंकि जमागी शैतानी असर है। आप ये बताइए कुरान शरीफ की तिलावत के दौरान पीर साहिब, आलिम दीन या उस्ताद साहिब या वालिदैन में से कोई आ जाए तो क्या उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो सकते हैं? जी हाँ, तिलावत मौकूफ करके उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो सकते हैं। आप ये बताइए बाज़ लोग कहते हैं अगर कुरान शरीफ खुला हुआ हो तो उसे शैतान पढ़ता है, इसकी क्या हकीकत है? ये बात गलत है और इसकी कोई असल नहीं। आप ये बताइए कुरान शरीफ को जुज़दान या खिलाफ में रखने का क्या हुक्म है? कुरान शरीफ को जुज़दान या खिलाफ में रखना जायज़ है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के दौरे मुबारक से मुसलमानों का इस पर अमल है। आप ये बताइए कुरान शरीफ को बुलंद आवाज से पढ़ना कैसा है? कुरान शरीफ को बुलंद आवाज से पढ़ना अफजल है कि जहाँ तक आवाज पहुँचेगी वो अशिया पढ़ने वाले के ईमान की बरोज़ क़यामत गवाह होगी। अलबत्ता इस बात का ख्याल रखा जाए किसी नमाजी बीमार या सोने वाले को तकलीफ न पहुँचे। आप ये बताइए कुरान शरीफ की तिलावत करते कुरान शरीफ की तिलावत सुनने के बजाय बातें करना या इधर उधर देखना कैसा है? कुरान शरीफ की तिलावत खामोशी और तवज्जो से सुनना चाहिए, इस दौरान गुफ्तगू करना गुनाह है। आप ये बताइए बहुत से इस्लामी भाइयों का कुरान खानी वगैरह में बुलंद आवाज से कुरान शरीफ पढ़ना कैसा है? इज्तिमाई तौर पर बुलंद आवाज से कुरान शरीफ पढ़ना मना है। ऐसे मौके पर सबको आहिस्ता आवाज में कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए। आप ये बताइए मदरसे में तलबा जो बुलंद आवाज से कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो उसका क्या हुक्म है? मदरसे में तलबा का बुलंद आवाज से कुरान शरीफ पढ़ना जायज है। माशाअल्लाह अर्श भाई आपने मेरे सवालों के बहुत अच्छे जवाब दिए। अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन। क्योंकि भाई मैं भी आपसे कुछ दीनी सवाल कर सकता हूँ? कीजिए अर्श भाई, इंशाअल्लाह मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आप ये बताइए ज़कात किसे कहते हैं? माल के एक मखसूस हिस्से का जो शरअ ने मुकर्रर किया है अल्लाह के लिए किसी मुसलमान फकीर को मालिक बना देना, बशर्ते कि वो फकीर हाशमी ना हो, ज़कात कहलाता है। बस भाई आप ये बताएं ज़कात किस सन में फर्ज हुई? ज़कात 2 हिजरी में फर्ज हुई। आप ये बताएं ज़कात किन लोगों पर फर्ज है? चंद शर्तों के साथ मालदार मुसलमान पर फर्ज है। आप ये बताएं वो चंद शर्तें क्या हैं? वो चंद शर्तें ये हैं बालिग होना, आकिल होना, आज़ाद होना, निसाब का मालिक होना, निसाब का कर्ज से फारिग होना, निसाब का हाजत असलिया से फाजिल होना, माल का नामी होना और माल पर साल गुजरना। बस भाई आप ये बताएं साहिब निसाब कौन है? जो आदमी 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना इन दोनों में से किसी एक की कीमत के बराबर रुपया पैसा या सामान तिजारत का मालिक हो वो साहिब निसाब है। आप ये बताएं अंबिया इकराम पर भी ज़कात फर्ज है? अंबिया इकराम पर ज़कात बिल इजमा फर्ज नहीं। अंबिया इकराम के माल पर ज़कात क्यों फर्ज नहीं? अंबिया इकराम के पास जो कुछ होता गया वो माल अमानत है और माल अमानत पर ज़कात फर्ज नहीं। बस भाई आप ये बताएं ज़कात के फवाइद और फज़ाइल क्या हैं? माशाअल्लाह अर्श भाई आपने वक्त की नब्ज़ देखकर बहुत उम्दा सवाल किया गया। अक्सर लोग ज़कात नहीं निकालते जिसकी वजह से उनका माल पाक और साफ नहीं होता और नमाज जैसी इबादत भी कबूल नहीं होती। प्यारे भाई ज़कात के बहुत से फवाइद और फज़ाइल हैं, उनमें से मैं कुछ बयान करने की कोशिश करता हूँ। ज़कात देना तकमील ईमान का जरिया है। ज़कात देने वाले पर अल्लाह की रहमत की झमाझम बरसात होती है, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह अअराफ में इरशाद फरमाया व रहमती वसिअत कुल्ल शै फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून व युअतून ज़काह। ज़कात देने से तक़वा हासिल होता गया, ज़कात देने वाला कामयाब लोगों की फहरिस्त में शामिल होता गया। ज़कात अदा करना
اللہ تعالیٰ کے گھروں یعنی مساجد کو آباد کرنے والے کی صفات میں سے ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے غریب اسلامی بھائیوں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے لالچ و بخل جیسی بری صفات سے اگر دل میں ہو تو چھٹکارا پانے میں مدد ملتی ہے اور سخاوت و بخشش کا محبوب وصف مل جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ دنیا و آخرت میں بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والا شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینا حفاظت مال کا سبب ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی کی رحمت و رضوان فرماتے ہیں زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ کم نہیں ہوتی، ہر سال بڑھتی رہتی ہے، یہ تجربہ ہے۔ عبیس بھائی آپ نے میرے سوالوں کے بہت اچھی طرح جواب دیے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات۔ اسلام زندہ باد، برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ فرنگ آباد۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے بھائی آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور آپ کا معاہدہ کیا ہے؟ پیارے بھائی میرا نام محمد رضا حسین ہے، میں برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں اور میرا معاہدہ چوہان اگلا ہے۔ پیارے بھائی آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور آپ کا معاہدہ کیا ہے؟ پیارے بھائی میرا نام محمد مکرم رضوی ہے، میں برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں، میرا معاہدہ چوہان اگلا ہے۔ پیارے بھائی آپ سے میں کچھ دینی سوالات کر سکتا ہوں؟ پیارے بھائی سوالات کیجئے، انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ یہ بتائیے حروف مفردات کتنے ہیں؟ حروف مفردات 29 ہیں۔ آپ یہ بتائیے حروف مستعلیہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف مستعلیہ 7 ہیں اور وہ یہ ہیں خا، صاد، غاد، طا، وا، غین، قاف۔ آپ یہ بتائیے حروف مستعلیہ کو کیسے پڑھتے ہیں اور ان کا مجموعہ کیا ہے؟ حروف مستعلیہ کو ہمیشہ ہر حالت میں پوری علی موٹا پڑھتے ہیں اور ان کا مجموعہ خصا غغتن قد ہے۔ آپ یہ بتائیے ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف 4 ہیں، با، فا، میم، واو۔ آپ یہ بتائیے حروف صفیریہ یعنی سیڑھی والا حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف 3 ہیں، زا، سین، صاد۔ آپ یہ بتائیے حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے حرکات کو کس کہاں پڑھیں گے؟ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیے معروف پڑھیں گے۔ آپ یہ بتائیے تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ آپ یہ بتائیے حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں اور وہ یہ ہیں الف، واو، یا۔ آپ یہ بتائیے حروف الف مدہ واو مدہ یا مدہ کب ہوگا؟ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ آپ یہ بتائیے حروف مدہ کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں؟ کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کھڑی حرکات کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ کھڑی حرکات کو حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے حروف لین کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف لین تو ہے واو اور یا۔ آپ یہ بتائیے حروف لین کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے حروف لین واو لین یا لین کب ہوگا؟ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ آپ یہ بتائیے حروف قلقلہ کا معنی کیا ہے؟ قلقلہ کا معنی جنبش اور حرکت کے ہے، یعنی ان حروف کے ادا ہوتے وقت مخرج میں
जुम्बिश होती है, जिसकी वजह से आवाज लौटती हुई निकलती है। आप ये बताइए हुरूफ क़लक़ला कितने हैं और कौन कौन से हैं और इनका मजमुआ क्या है? हुरूफ क़लक़ला 5 हैं और वो ये है क़ाफ़, क़ा, बा, जीम, दाल। हुरूफ क़लक़ला का मजमुआ कुतुब जद्दी है। आप ये बताइए क़लक़ला में कब क़लक़ला खूब ज़ाहिर होगा? जब हुरूफ क़लक़ला साकिन हो तो इनमें क़लक़ला खूब ज़ाहिर होगा। आप ये बताइए अगर क़लक़ला हुरूफ मुशद्दद हो तो इन्हें किस तरह पढ़ेंगे? जब क़लक़ला हुरूफ मुशद्दद हो तो इन्हें जमाओं के साथ अदा करेंगे। आप ये बताइए हमज़ाए साकिना को किस तरह पढ़ेंगे? हमज़ाए साकिना को हमेशा झटका देकर पढ़ेंगे। आप ये बताइए नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे हैं और कौन कौन से हैं? नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं और वो ये है नंबर 1 इज़हार, नंबर 2 इख्फा, नंबर 3 इदगाम, नंबर 4 इक़लाब। आप इज़हार का कायदा सुनाइए। नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम इज़हार होगा, यानी नून साकिन और तनवीन में गुन्ना नहीं करेंगे। आप ये बताइए हुरूफ हल्की कितने हैं और कौन कौन से हैं? हुरूफ हल्की 6 हैं और वो ये है हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा। मोहम्मद रज़ा भाई आपने मेरे सवालातों के जवाबात बहुत उसने खूब दिए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला आपके इल्म अमल में ज़्यादती अता फरमाए। मोहम्मद मुकर्रम भाई आपने मुझसे बहुत अच्छे सवालात किए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से दुआ है कि आपके इल्म अमल में ज़्यादती अता फरमाए। इस जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। इस्लाम जिंदाबाद, बरकात इस्लाम मदरसा मक़सूदिया पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठिए, सुकून के साथ तशरीफ रखिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। प्यारे भाई आपका नाम क्या है और आप कहाँ तालीम हासिल करते हैं? आपका मौज़ा क्या है? मेरा नाम गुलाम जिलानी है और मैं बरकात इस्लाम मदरसा मक़सूदिया में तालीम हासिल करता हूँ और मेरा मौज़ा शाहपुर है। प्यारे भाई आपका नाम क्या है और आप कहाँ तालीम हासिल करते हैं और आपका मौज़ा क्या है? मेरा नाम मोहम्मद यान है। मैं बरकात इस्लाम मदरसा मक़सूदिया में तालीम हासिल करता हूँ। मेरा मौज़ा झादे वाली मिलक है। प्यारे भाई आपसे कुछ दीनी सवालात करने हैं। जी इंशाअल्लाह करिए, मैं आपके सवालातों के जवाबात देने की कोशिश करूँगा। आप ये बताइए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने कुरान पाक में नमाज का कितनी बार हुक्म फरमाया? भाई आपको पता नहीं है, दो मुसलमानों का बवक्त मुलाकात सलाम करके दोनों हाथों से मुसाफहा करना यानी दोनों हाथ मिलाना सुन्नत है। रुखसत होते वक्त सलाम भी कीजिए, हो सके तो हाथ भी मिला सकते हैं। जी भाई बेशक अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की खातिर आपस में मोहब्बत रखने वाले जब आपस में मिलते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व पाक पढ़ते हैं तो इन दोनों के जुदा होने से पहले दोनों के अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हाथ मिलाते वक्त दुरूद शरीफ पढ़कर हो सके तो ये दुआ भी पढ़ लीजिए, यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, यानी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमारी और तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए। दो मुसलमान हाथ मिलाने के दौरान जो दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला कबूल होगी और हाथ जाने से पहले दोनों की मग़फ़िरत भी हो जाएगी। आपस में हाथ मिलाने से दुश्मनी दूर होती है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो मुसलमान अपने भाई से मुसाफहा करे और किसी दूसरे के दिल में अदावत ना हो तो हाथ जुदा होने से पहले अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इन दोनों के गुज़श्ता गुनाहों को बख्श देगा। और जो कोई मुसलमान भाई अपने भाई की तरफ मोहब्बत भरी नज़र से देखे, उसके दिल या सीने में अदावत ना हो तो निगाह लौटने से पहले दोनों के पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। जितनी बार मुलाकात हो हर बार हाथ मिलाना मुस्तहब है। दोनों तरफ से एक एक हाथ मिलाना सुन्नत नहीं, मुसाफहा दोनों हाथों से करना सुन्नत है। बाज़ लोग सिर्फ उंगलियां ही आपस में टकरा देते हैं, ये भी सुन्नत नहीं। हाथ मिलाने के बाद चूम लेना मकरूह है। मुसाफहा करते यानी हाथ मिलाते वक्त सुन्नत यह है कि हाथ में कोई चीज़ मतलब रुमाल वगैरह हाइल ना हो, दोनों हथेलियां खाली हो और हथेली से हथेली मिलानी चाहिए। आप ये बताइए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने कुरान पाक में नमाज का कितनी बार हुक्म फरमाया?
اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں نماز کا 700 سے زائد مرتبہ حکم فرمایا ہے۔ آپ یہ بتائیے جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ آپ یہ بتائیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے چند فضائل بتائیں۔ نماز پڑھنے کے چند فضائل یہ ہیں، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز قبر اور جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نمازی کا بروز قیامت سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ نمازی کو قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ بروز قیامت اسے اللہ عز و جل کا دیدار نصیب ہوگا۔ آپ یہ بتائیے نماز نہ پڑھنے کے کیا نقصانات ہیں؟ نماز نہ پڑھنے کے نقصانات یہ ہیں، بے نمازی سے اللہ عز و جل ناراض ہوتا ہے، بے نمازی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، بے نمازی قبر میں ایک گنجسا مسلط کر دیا جائے گا، جو جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر دوسرے طرف پیوست ہو جائیں گی۔ کیا بھول کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں، بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ کب فرض ہوا؟ روزہ 10 شعبان المعظم جو ہجری کو فرض ہوا۔ کیا روزہ رکھنے سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے؟ جی نہیں، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت بیان کرے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون کے ساتھ رکھے اس کے لیے جنت میں ایک گھر سبز زبرجد کا بنایا جائے گا۔ 4 مشہور فرشتے کون سے ہیں اور یہ کیا کام کرتے ہیں؟ 4 مشہور فرشتے یہ ہیں، اول حضرت جبرائیل علیہ السلام، دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام، تیسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام، چوتھے حضرت عزرائیل علیہ السلام، اور یہ کام کرتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمے اللہ عز و جل کی وحی انبیاء علیہ السلام تک پہنچانا، حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے رزق پہنچانا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے قیامت کے دن سور بھونکنا ہے، حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ذمے روح قبض کرنا ہے۔ انسان کے ساتھ ہر وقت 2 فرشتے ہوتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین۔ کرامن کاتبین کا کیا کام ہے؟ لوگوں کی اچھائیوں اور برائیوں کو لکھنا ہے۔ جی بھائی بے شک، جی بھائی غلام جیلانی بھائی، آپ نے میرے سوالاتوں کے جوابات بے حسن خوبی دیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے علم و عمل میں زیادتی عطا فرمائے۔ جہان بھائی، آپ نے مجھ سے بہت اچھے سوالات کیے، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ آپ کے علم و عمل میں زیادتی عطا فرمائے۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات۔ اسلام زندہ باد۔ برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ پہند آباد۔ السلام علیکم۔ محمد ریاض اور محمد قاسم۔ محمد ریاض بس یہ آخری جوڑی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تقریر۔ جی 4 ہیں کیا؟ Very good evening to all of you. I'm Muhammad Thaqib. In front of you, I'm class in Nadra, I'm 13. I really thanks all my respected teacher who has given to me a golden opportunity to speak in front of you. So guys, I would like to tell you about the Islamic scripture. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Very good evening to all of you. I'm Muhammad Amawazvi, in front of you. I'm class in Nadra, I'm 12. I really thanks all my respected teacher who has given to me a golden opportunity to speak in front of you. So guys, I would like to tell you about scripture. My dear, you ready for Islamic question? Yes, I'm ready. What is faith? To believe in all commandments and teaching Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has brought from Allah Azza wa Jal, and to accept all of them wholeheartedly, it is called faith. What are the types of the description of faith? Describe them. There are 2 types of the description of faith. Number 1, Iman Mujmal. Number 2, Iman Mufassal. What is Iman Mujmal? A brief description of faith is called Iman Mujmal. Recite about Iman Mujmal. Iman Mujmal. آمنت بالله كما هو بأسمائه
وصفاته وقبلت جميع أحكامه. What is Iman Mufassal? A detailed description of faith is called Iman Mufassal. Recite about Iman Mufassal. إيمان مفصل. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدره وخيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. 5 before 5. Dear respected Sky children, certainly life is very short. The time we have once spent will never come back. And any hope of having time in future, it is as we don't know what will happen to us in future. Perhaps we may have met our death and at the moment the beloved and beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam has stated value 5 things. Before 5 things. Number 1, youth before old age. Number 2, health before illness. Number 3, wealth before illness. Number 4, leisure before business. Number 5, life before death. Who has created us? Allah Azza wa Jalla has created us. Who has created the earth, the sky, the sun, the moon, and The earth, the sky, the sun, the moon and the stars created by Allah Azza wa Jalla. Who do we worship? We worship Allah Azza wa Jalla. Who listens to and sees everything? Allah Azza wa Jalla listens to and sees everything. Can anything be done from Allah Azza wa Jalla? No, nothing can be done from Allah Azza wa Jalla. He knows everything. What is beloved name of beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam? What is blessed name of Prophet sallallahu alaihi wasallam is Muhammad. What is In which city? In which city did the beloved and beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam took place? The blessed oath of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam took place in Makkah al-Madinah, a famous city of Arabic. Assalamu alaikum. कारी गुलाम रब्बानी और कारी मोहम्मद तौसीफ, इन दोनों बच्चों की आज की रात की दस्तार भी है, वो आपके सामने तशरीफ लाएंगे। नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत। اسمي غلام رباني وأنت يا أخي ما اسمك الكريم؟ اسمي توصيف. هل أنت طالب؟ نعم أنا طالب. وأنت؟ أنا كذلك طالب. أين بيتك يا أخي؟ بيتي في شهبور. وأنت أين تسكن؟ أسكن في منطقة بيركيرج مرادباد. أطال الله صباحك يا أخ الإسلام. زادك الله طيبا وبهجة وسؤلا ليلا والنهار. كيف حالك يا أخي؟ بخير والحمد لله. وأنت كيف حالك؟ أنا على أحسن حال يا أخي. في أي مدرسة تدرس؟ أدرس في مدرسة بركات إسلام، مدرسة مقصودية. وأنت؟ أدرس في مدرسة بركات إسلام، مدرسة مقصودية. في أي صف تدرس؟ أدرس في أدرس في الصف الأول. وأنت في أي صف تدرس؟ أدرس في الصف الأول أيضا. ما اسم نبينا صلى الله عليه وسلم؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب. متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عام الفيل، أعني ولد يوم الاثنين. من هي أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ آمنة بنت وهب. أين ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ في مكة المكرمة. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما ماتت أمه؟ 40 عاما. من الذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه؟ جده عبد المطلب ثم عمه أبو طالب. من هي مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حليمة السعدية. بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته؟ التجارة. من هي الزوجة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم؟ خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. اذكر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور والإناث. الذكور إبراهيم والقاسم وعبد الله، والإناث فاطمة وركية وزينب وأم كلثوم. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي؟ 40 عاما. ما اسم الملك الذي كان ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ جبريل عليه السلام. ما أفضل ما نزل من القرآن الكريم؟ أفضل ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.
كم كانت مدة الدعوة سر 3 سنوات. إلى أين كانت الهجرة الأولى للصحابة؟ إلى الحبشة. ما اسم الصحابي الذي كان سببا في إسلام أهل المدينة؟ مصعب بن عمير رضي الله عنه. إلى أين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ إلى المدينة. ما اسم أول مسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ مسجد قباء. كم حجة حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ حجة واحدة وهي حجة الوداع. كم سنة استمرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ 23 عاما. أين توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ في مدينة المنورة. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته؟ 63 سنة. اذكر 7 من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. أول خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. ثاني عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها. ثالث سودة بنت زمعة رضي الله عنها. رابع حفصة بنت عمر رضي الله عنها. خامس زينب بنت حجش رضي الله عنها. سادس زينب بنت خزيمة رضي الله عنها. سابع أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها. اذكر 5 من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. أول غزوة بدر. ثاني غزوة أحد. ثالث غزوة الأحزاب. رابع غزوة خيبر. خامس غزوة فتح مكة. ما هو حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا؟ محبته وتصديقه واتباعه والصلاة عليه. من هم الخلفاء الراشدون؟ أول أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه. رابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من هو أول من أسلم من الرجال؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. من هو أول من آمن من الصبيان؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من هو ذو النورين؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. من هو سيد الشهداء؟ حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. من هو سيف الله المسلول؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه. من هي أول شهيدة في الإسلام؟ سمية بنت الخجات رضي الله عنها. من هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلال بن رباح رضي الله عنه. توصیف بھائی آپ نے میرے سوالوں کے جوابات بہت ہی عمدہ طریقے سے دیے. اللہ عز و جل آپ کے علم و عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ غلام ربانی بھائی آپ نے بھی مجھ سے بہت عمدہ سوال کیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے آپ کے علم و عمل میں زیادتی عطا فرمائے. زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات. اسلام زندہ باد. برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عرش اور محمد وطنی کیا گیا ہے. یہ ان بچوں کے لیے انعامات ہیں جن بچوں نے محنت کی اور ہمت کی آپ کے سامنے بولنے کی. یہاں کھڑے ہو کے بولنا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے. اس عمر میں ان کو یہ ہمت ملی ہے. آپ دعا کریں مولا تعالیٰ ان کے مستقبل کو روشن فرمائے اور امیدوں سے زیادہ حصول علم دین کی توفیق عطا فرمائے. استاد گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شمشاد رضا نعیمی کے ہاتھوں سے ان بچوں کے انعامات، میں ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں اور پیار مولا تعالیٰ خوب ترقی عطا فرمائے. بیٹھ جائیں. خصوصی خطاب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے. بیٹھے تشریف رکھیں. دیکھیے آپ مدرسوں میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں بچوں کو، لیکن انہیں اس لائق کتنی محنتیں کر کے بنایا جاتا ہے. آپ ان سے پوچھیں جو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں. منبر پاک پر بہت سے علماء تشریف فرمائیں جو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں. ان سے پوچھئے کتنی محنتیں لگتی ہیں. کبھی کبھی نئے بچے جب آتے ہیں ان کو آوازیں یاد کرانے میں کئی